اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہا ہے ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اے لوگوں تم اپنی امانتوں کو اس کے حقداروں تک پہنچا دو. اور اونٹ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور اس کا حقدار وہی ہے جو وطن سے سچی محبت کرتا ہے، جو ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے مخلص ہو، وفادار ہو، اس کے سپرد کرے. تو اللہ اور دینے والوں کو حکم دیتا ہے تم اور جیسی امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچا دو. پھر وہ لوگ جو ہماری اونٹ کے ذریعے گدی پر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ انہیں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم عوام الناس کے درمیان حکومت کرنے لگو تو ان تحکموا بالعدل، پورے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے انصافی مت کرنا. یہ اس وقت ہوگا جب ہم کسی محب وطن، مخلص، سچے، وفادار شخص کو منتخب کر کے ووٹ دیں گے. یاد رکھیں امانت داری یہ اسلام میں ایک اہم صفت ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی کو اپنا امیر مقرر کرے تو جس آدمی کے پاس امانت رکھائی گئی ہے اسے چاہیے کہ پوری امانت داری کے ساتھ وقت پر اس کی امانت کو ادا کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس امانت کی ادائیگی میں وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی خیانت کی گئی تو کل قیامت کے دن اس سلسلے میں ہم سے مواخذہ کیا جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكَ، جو آدمی آپ کے پاس اپنی امانت رکھوائے اس کی امانت کو پوری امانت داری کے ساتھ وقت پر ادا کر دو. وَلَا تَخُنْ إِلَىٰ مَنْ خَانَكَ، اور جو آدمی آپ کے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ کبھی بھی خیانت مت کرو. امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور ہمارا اونٹ ہمارے پاس ایک امانت ہے. اگر ہم نے صحیح امیدوار کا انتخاب کر کے اپنا اونٹ دیا تو گویا کہ ہم نے امانت کو ادا کر دیا. لیکن اگر کسی غلط امیدوار کا انتخاب کر کے ہم نے اس کو اونٹ دے دیا تو گویا کہ ہم نے اس قومی امانت کے اندر خیانت کی. اور ہم میں سے ہر ایک کو اونٹ دینا یہ ایک شرعی فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے. اونٹ کی پہلی حیثیت شہادت کی ہے، یعنی آپ جس آدمی کو، جس امیدوار کو منتخب کر کے اونٹ دے رہے ہیں گویا آپ اس کے بارے میں شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے، امانت دار ہے، ملک کا، قوم کا وفادار ہے، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں. لہذا یہ ممبر اسمبلی اور ممبر پارلیمنٹ بننے کی اپنے اندر اہلیت رکھتا ہے. اب اگر آپ نے کسی غلط آدمی کو منتخب کر کے اپنا ووٹ دے دیا تو گویا اس کے سلسلے میں آپ نے جھوٹی گواہی دی، اور جھوٹی گواہی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم نہیں ہٹتے کہ اللہ رب العزت اس پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے.
تب اب اگر ہم نے کسی غلط آدمی کا انتخاب کر کے ووٹ دیا، گویا ہم نے اس کے بارے میں جھوٹی شہادت دی، جھوٹی گواہی دی۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو اس غلط کام کا گناہ صرف اسی پر نہیں بلکہ ان تمام لوگوں پر ہوگا جو اس کو ووٹ دینے والے ہیں۔ ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی ہے۔ جس آدمی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی ملک کا وفادار ہے، یہ قوم کا وفادار ہے، یہ مخلص ہے، سچا ہے، یہ حکومتی نظام کو سنبھالنے کی اپنے اندر اہلیت رکھتا ہے، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کا انتخاب کیا جائے۔ قرآن ڈنکے کا چوٹ اعلان کر کے کہتا ہے من یشفع شفاعتا حسنہ، جو آدمی کسی بھلی بات کی سفارش کرتا ہے تو اس بھلی بات کے اندر، اس اجر و ثواب کے اندر یہ بھی شامل ہوگا۔ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، اور جو آدمی کسی بری بات کی سفارش کرتا ہے تو اس برائی کے گناہ میں اس شخص کا بھی حصہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نے کسی غلط آدمی کا انتخاب کر کے ووٹ دے دیا تو گویا ہم نے بری سفارش کی، جو کہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پھر علماء کرام نے لکھا ہے کہ ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے، مشترکہ حقوق کے وکالت کی ہے۔ جب آدمی کسی کو ووٹ دیتا ہے گویا کہ اس کو وہ اپنا اور قوم کا نمائندہ مقرر کرتا ہے، اس کو اپنا وکیل بناتا ہے، اور اگر وہ آپ کی ووٹ سے کامیاب ہو گیا اور حکومت کی گدی پر بیٹھ گیا، پھر اس نے الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیا، فتنے فساد برپا کرنا شروع کر دیا، تو یقین مانیے یہ وکالت ناجائز وکالت ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، گزارش یہ ہے کہ ووٹ کی تین حیثیتیں ہیں۔ ووٹ دینا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ملکی اور قومی امانت ہے، اور اس امانت کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس میں خیانت کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی غلط آدمی کے حق میں ہم نے ووٹ دے دیا تو گویا کہ ہم نے اس امانت کے اندر خیانت کی، اور قرآن اعلان کر کے کہتا ہے ان اللہ لا یحب الخائنین، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔